بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم ٹاپک پڑھیں گے ریاست مدینہ کا استحکام۔ استحکام کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی۔ اس میں ہے جہاد اور غزوہ بدر۔ جہاد کیا تھا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، ان کے لیے لڑنا، ان کی خاطر۔ اور غزوہ جنگ کو کہتے ہیں، وہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ غزوہ بدر ہے تو بدر ایک جگہ کا نام ہے، ایک میدان کا۔ تو ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جہاد کے معنی ہیں کوشش کرنا۔ شریعت میں جہاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال سے کوشش کرنا ہے۔ اور معاشرے سے ظلم و بربریت ہوتی ہے وحشت، خوف کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششیں بھی جہاد کہلاتی ہیں۔ خاص طور پر جب اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے یعنی کہ مشکلات پیدا کی جائیں، لوگوں کو احکام اسلام پر عمل کرنے کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے رب کی بندگی سے روکا جائے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ گویا جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام اور مظلوموں کی مدد ہے۔ جہاد ایک عظیم الشان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا مال، وقت، صلاحیت، حتیٰ کہ اپنی جان تک دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ جب تک نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کفار کی سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاد کا حکم نازل فرما دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے کفار مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے یہود اور دیگر اسلام دشمن بھی سخت پریشان تھے۔ وہ کسی طور بھی مسلمانوں کو طاقتور ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے کئی جنگیں لڑیں جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ وہ نمایاں ہیں۔ ان غزوات میں کافروں نے اسلام کے خلاف اپنی تمام کوششیں صرف کیں، یعنی کہ لگا دیں۔ اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے ہوں، اور جبکہ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت تو نہیں فرمائی ہو، یعنی کہ خود ذاتی طور پر شرکت نہ کی ہو۔ یہ لفظ وہ احتراماً استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اپنے صحابہ کرام کو اس جنگ کے لیے بھیجا ہو۔ آگے ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کیا ہے کہ غزوہ بدر کا معرکہ جنگ وہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب بدر نامی میدان میں ہوا۔ ٹھیک ہے، اس غزوہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور کافروں کی قیادت جو تھی وہ ابو جہل کے پاس تھی۔ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ آگے ہیں اسباب کہ سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی کہ یہ جنگ کیوں لڑی گئی۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا اور یہ بات مشرکین مکہ کو کسی صورت گوارا نہ تھی کہ وہ ہر صورت اسلام کی شمع کو بجھانا چاہتے تھے، اور مشرکین کی یہ سوچ غزوہ بدر کا بنیادی سبب تھی۔ مکہ مکرمہ سے جو راستہ شام جاتا تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب تھا اور مسلمانوں کی رسائی یعنی کہ پہنچ میں تھا۔ اس راستے سے مکہ مکرمہ والوں کی تجارت اور معیشت وابستہ تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر مسلمانوں نے یہ راستہ بند کر دیا تو مکہ مکرمہ کی تجارت وہ ٹھپ ہو جائے گی، مطلب کہ رک جائے گی، لہٰذا وہ کسی صورت مسلمانوں کو مضبوط ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کی کوششیں تیز کر دیں اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد بسنے والے قبائل سے مختلف معاہدے کیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ جو قافلہ شام
جو قافلے شام جائیں گے اس سے حاصل ہونے والا جو سارا نفع مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لگایا جائے گا، اور ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا۔ ابو سفیان کا یہ قافلہ جب ملک شام سے واپس آ رہا تھا تو اسے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی نہ لوٹ لیا جائے، چنانچہ اس نے ایک قاصد کو مکہ مکرمہ بھیج کر امداد طلب کی۔ اس پر 1000 کافر جنگجوؤں کا لشکر جو تھا وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، واقعات کیا ہوئے کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو کیا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا، سب نے جان نثاری کا یقین دلایا، یعنی کہ جان قربان کرنے کا، اور مشورہ کرنے کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا کہ وہ جنگ کی تیاری کریں۔ شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے لبریز بھرا ہوا صحابہ کرام کا جو کل تعداد تھی وہ صرف 313 تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ میدان جنگ کی طرف اس حال میں بڑھے کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو تھے ابو جہل کی قیادت میں کفار کا 1000 کا لشکر، اور سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور سینکڑوں جو ہے وہ اونٹ تھے۔ وہ اس خیال میں تھے کہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریش کا لشکر جو تھا وہ عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا، جبکہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کی دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو موسلادھار بارش برسا دی، جس سے مسلمانوں کی طرف والی ریتلی زمین سخت ہو گئی، اور کافروں کی طرف جو چکنی مٹی تھی وہ زمین جو تھی وہ کیچڑ میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ کی ابتدا میں کفار مکہ کی جانب سے عتبہ بن ربیع، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام، حضرت حمزہ رضی اللہ اور حضرت عبیدہ بن حارث نے ان کا مقابلہ کیا اور تینوں کافروں کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے مسلمانوں نے دلیری اور ایمانی جذبے کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا اور ان کے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، یعنی کہ ختم کر دیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور کافروں کے سردار ابو جہل کا غرور خاک میں ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے 2 نوعمر مجاہدوں یعنی کہ حضرت معاذ رضی اللہ اور حضرت معوذ رضی اللہ کے ذریعے سے قتل کروایا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ان میں جو فدیہ دے سکتے تھے انہوں نے فدیہ دے کر ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہیں کہا گیا کہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اور یہ ان کا فدیہ ہوگا۔ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آگے نتائج کیا ہوئے غزوہ بدر کے، وہ درج ذیل ہیں کہ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو فتح یاب کیا۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ 70 کافر مارے گئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ اتنی ہی تعداد میں قیدی بھی بنے۔ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی، اس سے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ غزوہ بدر میں شکست سے کافروں کا زور اور ان کا غرور ٹوٹ گیا۔ کافر قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک نے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا تعارف سب لوگوں کو کروا دیا، اور غزوہ بدر میں کامیابی سے مسلمانوں کی ایک قوت ہونے کا تاثر پورے عرب میں پھیل گیا اور اسلامی دعوت کو قبولیت حاصل ہوئی۔
ہم نے پڑھا ریاست مدینہ کا استحکام، اس میں ہم نے پڑھا جہاد اور غزوہ بدر۔ جہاد کیا ہے کہ امن و امان کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، ٹھیک ہے، جہاد ہے۔ اور بہترین عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جنگ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ سب سے پہلے جو مارکہ ہوا وہ غزوہ بدر کا ہوا، تو اس میں جو ہے وہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب بدر نامی میدان میں ہوا۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ ٹھیک ہے، مسلمان کافر نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں۔ پھر واقعات کیسے ہوئے کہ مسلمان کتنے تھے، کافروں کی تعداد کیا تھی، اور کامیابی جو تھی وہ مسلمانوں کو حاصل ہوئی، انہوں نے فتح حاصل کی، اور نتیجہ کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم نے ریڈنگ کر لی ہے، اس لیے مشق ہماری رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مشق کریں گے۔